وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ مومن آل فرعون، مرد مجاہد، اپنی تقریر، اپنا بیان فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے واضح انداز کے ساتھ حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لے آیا۔ ایمان لے آنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں قرآن بار بار کہتا ہے آمنا آمنا، اور اہل ایمان سے جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اللہ فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان بندے کا پھر اللہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری پیروی کرو، فرعون کے پیچھے نہ چلو۔ دیکھیں نا کتنی بڑی دلیری ہے، فرعون کے پیچھے نہ چلو بلکہ تم میرے پیچھے چلو۔ جب تم میرے پیچھے چلو گے اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کی راہ دکھلاتا ہوں، بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ فرعون کی اس بات کا جواب ہے کہ فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون کہنے لگا کہ یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے، یہ راستہ، یہ میری بات، یہ بھلائی کی بات ہے۔ تو اس اللہ کے بندے مرد مجاہد نے کہا فرعون کی بات ٹھیک نہیں، میری دعوت ٹھیک ہے۔ اس کی بات میں بھلائی نہیں، میری بات میں بھلائی ہے۔ اس کی دعوت غلط ہے، میری دعوت ٹھیک ہے۔ اس طرح ہوتی ہے اللہ والے بندے۔ فرعون کے تکابر میں کھڑا ہو گیا۔ کتنی بڑا اعلیٰ ایمان ہے ایسے بندے کا، اللہ جس کو توفیق دے دے۔ اللہ ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ کہ یہ شریر مزاج ہے، اگر کوئی میں نے اس کے سامنے حق بات کر دی تو یہ میری بے عزتی کر دے گا، اس بات کو سامنے رکھ کر ہم خاموش رہتے ہیں۔ اب برادری بیٹھی ہے، اگر میں نے کوئی حق بات کی تو سارے بندے میرے خلاف بات کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اللہ والے ان باتوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایسی طاقت، ایسا مقام عطا کرے کہ بندہ کسی کا خوف نہ کرے۔ جس طرح فرمایا لوگوں لا تخافوہم وخافونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، فرمایا اے میری قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک دنیا کی زندگی متاع، تھوڑا سا نفع ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، عارضی نفع ہے،
دنیا میں مال، دنیا میں مولا، دنیا کے اندر مال حاصل ہو جائے، دولت حاصل ہو جائے، دنیا میں کوئی بڑا منصب مل جائے، لیکن یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ ان عارضی پیچھوں کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد نہ کرو۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت وہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ آخرت کا گھر وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کا گھر۔ دیکھیں کتنی بڑی پتے کی بات ہے۔ دنیا میں یہ جو اقتدار ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، فرعون کا دربار ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے نا بندے، بڑے بڑے بندے بیٹھے ہوتے، غریب تو نہیں ہوتے۔ آج تم بڑے عہدوں پہ فائز ہو، آج تمہاری حکومت ہے، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے، اور آخرت وہ تو ہمیشہ کا گھر ہے۔ اس کے بارے کیوں نہیں سوچتے؟ دعوت فکر، قربان جائے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو بندہ برا عمل کرتا ہے نا، پس نہ بدلہ دیا جائے گا مگر مثل اس کی۔ ومن عمل صالحا، اللہ، اب دیکھیں فرمایا کہ بندہ برا کام کرے۔ اب ذرا دوسری طرف بھی غور کر دیں، اللہ کتنی بڑا مہربان ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو بدلہ، اس کی سزا اتنی ملے گی جتنی اس نے گناہ کیا، لیکن جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے ثواب کو دگنا در دگنا کر دے۔ وہ کس کے لیے میرا اللہ چاہتا ہے؟ جس کے دل میں اخلاص زیادہ، اخلاص بڑھتا جائے اللہ ثواب بھی بڑھاتے جاتے ہیں۔ سبحان، اس کی رحمت، اس کے فضل و کرم کو دیکھیے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس بندے نے بھی نیک عمل کیے، کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن نیک عمل کرنے والا شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اللہ والی ذرا غور کرنا، آج کہتی ہے نماز روزہ، باقی مسائل میں نہ پڑھو، نماز روزہ، اللہ کے بندے ہو، مومن ہوگا تو نماز روزہ بھی قبول ہوگا۔ تو دیکھیے، غور فرمائیں، بندہ یہ جو نیک عمل کرتا ہے نا، اس کی قبولیت کے لیے بھی چند شرائط ہے۔ عمل کرنے والا مومن ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 2 اخلاص نیت، اخلاص تصحیح نیت، ارادہ بھی اچھا ہو، مقصد کس کی رضا، اخلاص اور عمل سنت کے، بندہ اخلاص کے ساتھ ہو، ثواب کا ارادے کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے، چلو جی 50 دیں گے، بابا جی دنیا چھوڑ کے چلے گئے، میں 50 دیں گے اللہ کے نام کی پکاتا ہوں، لیکن کیا یہ کام سنت کے مطابق ہے؟ جب سنت کے مطابق نہیں تو یہ نہ کہا کرو حارض کیا ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تب ملے گا کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہو پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو۔
بات کھول کے بیان کرنی چاہیے. اللہ ایسی باتوں پہ راضی ہوتا ہے. گول گول یہ کوئی تبلیغ نہیں ہوا. اللہ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ دیکھیے نا اللہ کی انصاف. کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، رنگ گورا ہے، کالا ہے، یہ تو بندے ایسی قسم کی تقسیمیں کرتے ہیں. عربی ہے، عجمی ہے، امیر ہے، غریب ہے، یہ تو تمہاری نظریں اس طرف ہوتی ہیں، جبکہ اللہ ان چیزوں کی طرف میرے اللہ نہیں دیکھتے. کوئی بندہ، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، نیک عمل کرتا ہے، شرط یہ ہے وہ مومن ہے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ جنت کے اندر داخل. اور یہ جماعتی تقسیم بھی یہ جو آج ہم نے بنا رکھی ہے، میری جماعت کا رکن بن جا تو جنت میں چلا جائے گا، یہ سب ان مولویوں کے ٹھونگ ہیں. قرآن و سنت کی اتباع کیوں لوگوں کو سیدھی بات نہیں کرتے؟ قرآن و سنت کی اتباع کرو. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. فرقہ واریت کی جڑ کاٹ دی گئی کہ نہیں؟ ایک کہتا ہے میری جماعت، دوسرا کہتا ہے میری جماعت. بس یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیے جائیں گے جنت میں بغیر حساب کے. جنت کتنی بڑی پیاری چیز ہے، حدیث پاک میں ہے نا. جنت کی نعمتیں عادت تو لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کی تعریف مکمل طور پہ سنی بھی نہیں، کسی بشر کے دل میں خیال تک بھی نہیں آیا. یرزقون فیہا بغیر حساب. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ. اے میری قوم، مجھے کیا ہو گیا؟ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں. میری دعوت تو ایسی دعوت ہے کہ تم نجات میں داخل ہو جاؤ گے، جنت کے مستحق ہو جاؤ گے. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو. پتہ چلتا ہے قوم والے کہنے لگے اور کیسی باتیں کرنا شروع کر دی تو نے، قوم سے بے اتفاقی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اور فرمایا تمہاری دعوت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، میری دعوت جنت میں لے کے جانے والی ہے. میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. کیا ہم بھی اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے عزیز کے بارے میں محنت کرتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں؟ بڑی خیر خواہی ہے اس میں کہ نہیں؟ اب وضاحت، تمہاری دعوت جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے اور میری دعوت جنت. تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے بلاتے ہو تاکہ میں اللہ کا انکار کروں. وا اشرکا، وا تفسیریہ ہے،
وَأُشْرِكَ بِهِ، تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ شریک بناؤں، لیکن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمًا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، علم نہیں، بے دلیل باتیں تم کرتے ہو. تمہاری دعوت کفر کی طرف ہے، شرک کی طرف ہے، اور میری دعوت کیا ہے؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں جو عزیز بھی ہے، جو غفار بھی ہے. العزیز یہ ایسی صفت ہے کہ اس صفت سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. وہ غالب ہے، وہ اتنا غالب کہ کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. ہاں اگر ایمان لے آؤ گے، نیک عمل کرو گے، وہ اللہ کون ہے؟ الغفار، بے حد بخشنے والا. لا جرم انما تدعوننی الیہ، پکی بات ہے بے شک تم جس طرف مجھے بلاتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا آخرہ، اس کی طرف پکارنا نہ دنیا میں فائدے مند ہے، ولا فی الآخرہ، نہ آخرت میں فائدے مند ہے. کیوں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی پکار کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلانا، دنیا کے اندر بھی نقصان، اگلے جہان بھی نقصان. یہ مطلب بھی اللہ کے سوا کسی اور کی پکار، ان کے اندر تو دعاؤں کو قبول کرنے کی بھی طاقت، وہ مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتے، وہ حاجت روائی بھی نہیں کر سکتے، اگلے جہان کسی مصیبت سے بھی نہیں بچا سکتے. اور میں تمہیں بلاتا ہوں، لہو دعوت الحق، اسی کی پکار حق ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم سب کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اللہ والے ہو دیکھیں کیسے مؤثر انداز کے ساتھ تبلیغ ہوگا. اور یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، سب نے کس کے پاس چلا جانا ہے؟ اللہ کے پاس. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے نکلنے والے جو ہیں وہ تو جہنمی ہیں. دیکھیں جب بندہ توحید سے ہٹ کر شرک کرتا ہے وہ حد سے نکل گیا، سمجھے نا؟ صراط مستقیم کو چھوڑا، گمراہی کے راستے پہ چلا تو وہ بندہ حد سے نکل گیا. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پتہ چلتا ہے اللہ والے نے ان کی باتیں سن کے اور ان کی حرکتیں دیکھ کے بات سمجھ گئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کے پروگرام کریں، اب یہ مجھے بھی شاید نہ چھوڑے. سمجھے نا؟ اب ذرا توجہ فرمائیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں نا، تمہیں پتہ چلے گا کہ بات تو ٹھیک کرتا تھا. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کروں. کس کے؟ نبی بس میرا کام جانے دے، میرا پیر جانے ہے، یا پیر استاد. اور شرم کرو، شرم کرو. اللہ والے دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا غزوہ احد کے بعد صحابہ زخموں سے چورا چور رہے، کفار کی طرف سے پیغام پہنچا کہ دوبارہ ہم حملہ کرتے ہیں تم پہ، تو ڈرایا گیا اس طرح، لیکن صحابہ کرام نے، امام الانبیاء نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے سورۃ آل عمران، کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں محمد کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ والیوں توجہ کرنا، ان اللہ بصیر بالعباد یہ علت ہے، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کی سپرد کیوں کرتا ہوں؟ بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، بندہ اپنا معاملہ اس کے سپرد کرے جو بصیر بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو سمیع بھی ہے۔ بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا، اس لیے میں اپنے سارا جو کچھ بھی کرنا چاہوں میں سارا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ پھر ہوا کیا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اس کو بچا لیا سیئات، برے تدبیروں سے، ما مَكَرُوا، جو انہوں نے اس کے بارے منصوبے بنائے۔ مکر سے پتہ چلتا ہے، مکر کہتی ہیں خفیہ تدبیر کو، پھر انہوں نے بڑے منصوبے بنائے، اور پتہ چلتا ہے بندہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بھی بہت بڑی اچھی پوزیشن، بڑے اچھے مقام والا تھا۔ انہوں نے خفیہ منصوبے بنائے لیکن اللہ نے بچایا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، میرے اللہ نے بچایا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے بری تدبیروں سے جو انہوں نے منصوبے بنائے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ فرعون اور فرعون کے ساتھی وہ سارے برباد ہلاک ہو گئے، اللہ نے مرد مجاہد کو بچا لیا۔ تو بندے کو کس پہ توکل کرنا چاہیے؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔